السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الغني الكريم صاحب الإحسان العميم والفضل. تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب تم جانور کو قربان کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ساتھ بھی احسان کرو، اور جانور کے ساتھ احسان کرنا یہ ہے کہ تم اپنی چھری کو اچھے انداز سے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے. اور محسان اور مسلمان اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماحول کے اندر بھی ہر شے میں احسان کا اور حسن سلوک کا وہ خیال رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین پر فساد پیدا کرنے سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھیتیوں کو برباد کرنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آداب اور حسن سلوک سے پیش آئیں اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں. ایک دوسرے کو معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، مجالس میں جگہ پیدا کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور یہاں تک فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ آپس کی دشمنیوں کو ختم کرو. فرمایا کہ تم اپنے دشمن کو بھی احسان کے ساتھ تم اس کی بات کو رد کرو. جب تم حسن سلوک کے ساتھ دشمن کے ساتھ بھی پیش آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور دشمن کے درمیان میں محبت کو پیدا فرمائے گا. اور فرمایا کہ یہ نعمت کہ دشمن بھی دوست بن جائے تمہارے حسن سلوک کے ساتھ. فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے اندر بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب مال کو، اوزان کو اور معاملات کو پیش نظر رکھے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے لین دین میں اپنے اوزان کو پورا رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرض کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے، اور جو اس میں اضافہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اسی طرح سے احسان اپنی بات چیت میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں سے بات کرو تو اچھے انداز سے بات کیا کرو. اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں سے حسن بات چیت کرو تو حسن سلوک سے پیش آیا کرو، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان میں عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے. لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ہر وہ شخص جس کا مستحق ہے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اور اسی حسن سلوک میں ایک اہم ترین بات وہ دعوت و تبلیغ میں حسن سلوک سے پیش آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دین کی طرف دعوت دو تو نصیحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ پیش آؤ. یہاں تک فرمایا کہ جب تم اہل کتاب کو مخاطب کرو تو اس میں بھی حسن سلوک اور احسان سے پیش آؤ. اللہ تعالیٰ نے اسی حسن سلوک کے بارے میں فرمایا کہ جب تم ایک دوسرے کو سلام کرو اور سلام کا جواب دو تو یا تو سلام کا اس کی کلمات کے ساتھ جواب دو یا زیادہ اچھے کلمات کے ساتھ انہیں اس کا جواب دو. اسی احسان میں سے یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف پر صبر کیا جائے اور انہیں معاف کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو باتوں کو سنتے ہیں ان میں سے ان باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، ایسے لوگوں کو بشارت سنا دیجئے. فرمایا کہ صاحب ایمان یہ بات جانتا ہے کہ احسان کرنے میں ہی انسانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے مسابقت کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 ایام میں پیدا کیا. اس کا پانی عرش پہ تھا تاکہ وہ تمہیں جانچ سکے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. اور یہ بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور لوگ اس وقت یہ کہیں گے کہ وہ سحر مبین میں تھے. اور وہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ اس نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی احسان کرے
اور اس احسان میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھی احسان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان تمام تر معاملات میں احسان کرو گے، چاہے وہ عبادت ہو یا معاملات ہو، تو دراصل یہ احسان تم اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب کریم نے فرمایا احسان کرنے والوں کو بشارت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی محبت احسان کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر عظیم کو ضائع نہیں فرماتا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں میں ان کو اجر عظیم عطا فرماؤں گا اور ان کو اجر میں اضافہ کر کے عطا فرماؤں گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن عزتیں عطا فرمائے گا، ذلت سے محفوظ کرے گا، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس سے زیادہ ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اہل تقوی ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے اور جنت کے چشموں میں ہوں گے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس سے قبل دنیا میں احسان کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جزا دراصل اس وجہ سے ہے کہ وہ دنیا میں احسان کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور احسان اختیار کرو، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، اور اللہ رب کریم صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان کی جزا احسان کے سوا کیا ہو سکتی ہے، اور اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص نیکی کرتا ہے اور احسان کرتا ہے وہ صاحب ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا۔ اے ایمان والو تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قدر عظیم نعمتیں اور اجر عطا فرمائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو خوبصورت بنا لیتا ہے، اپنے اسلام میں احسان پیدا کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 1 سے 10 گنا تک اور 10 سے 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ إِحْسَانِ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ فَتَحَ لَهُمْ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ، اور اسی احسان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ کھولا ہے کہ اگر بندوں سے گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے اور نیکیوں کو اپنے اعمال میں شامل کر لے اور برائی کو نیکی سے بدل لے تو اللہ نے فرمایا کہ نیکیاں برائی کو ختم کر دیتی ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص برائی کے بعد نیکی کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں اجر عظیم ہوگا۔ اور شریعت نے ہمیں ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ دعا میں بھی احسان کیا جائے اور احسان کا اعتراف کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا انکار کیا اور ایمان کا اقرار کیا۔ وَإِنَّ مِمَّنْ أَحْسَنَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ قَاطِبَةً خَادِمَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، اور اس احسان میں سے یہ بھی ہے کہ ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد جو سعودی عرب میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں محمد بن سلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ بیت اللہ اور حرمین شریفین کی حفاظت اور دفاع کر رہے ہیں اور حجاج کرام کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس بات میں وہ حرص رکھتے ہیں کہ وہ حج کے معاملات کو بہتر انداز سے ادا کر سکیں اور بیماریوں سے اور وبائی امراض سے حجاج کرام کو محفوظ رکھ سکیں اور شریعت کی پاسداری کر سکیں، اور اس حوالے سے وہ بہت بڑی خدمات اس وقت سر انجام دے رہے ہیں۔ والتباعد الاجتماعي تحقيقا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مقاصد شریعت میں سے یہ بھی ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کی جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی وبا اور طاعون کا کسی زمین کے بارے میں سنو تو اس زمین میں خود داخل نہ ہو، اور اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ کسی جگہ پر طاعون ہے نہ تو تم اس جگہ پر داخل ہو اور نہ ہی اس
جگہ سے کوئی شخص باہر نکلے تو ہم خادم حرمین شریفین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وبا کے اس دور میں اس سنت پر عمل کیا کہ صرف انہوں نے حج کو یہیں حجاز مقدس میں سعودی عرب میں رہنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے کھول دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں مجھ سے مناسک حج کو لے لو، اور حج میں بھی سب سے اچھا حج اس کا ہوگا جو یہاں پر احسان کرتے ہوئے حسن سلوک کرتے ہوئے حج کو ادا کرے گا۔ اس مقام پر دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، اور اس دن اللہ جتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اس سے زیادہ مغفرت کسی اور دن میں نہیں فرماتا۔ اے رب کریم، جو بندے ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں ان کی عبادات کو قبول فرما۔ اے رب کریم، تمام تر لوگوں کو کلمہ توحید پر جمع فرما، ان کے دلوں کی اصلاح فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع اور قصر کے ساتھ ادا فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد نماز کے بعد اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور جب غروب آفتاب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سکون اور اطمینان کے ساتھ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جمع اور قصر کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا فرمایا، پھر یہاں وقوف فرمایا، اور فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہو گئے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ پر کنکریاں ماری، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، حلق فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول کر طواف فرمایا، اور پھر ایام تشریق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ، تینوں جمرات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم قرآن مجید میں دیا کہ جب تم عرفات کے میدان میں منی میں وقوف کرو تو اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان کرو اور اس کا ذکر کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو ادا فرمایا۔ اے رب کریم، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب کتاب لینے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حج یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کے میدان میں اس بات کی رخصت عطا فرمائی ہے کہ وہ منی کے میدان میں کنکریاں مارنے میں اپنے معاملات میں آسانی رکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا سلام ہو، اور